جو اپنے مخالفین کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کرے گا۔ دوستو اس کے بعد عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر بنایا، جہاں اس کا اصل عروج اور اس کے ظلم کی اصل کہانی شروع ہوئی۔ کوفہ اور بصرہ میں اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے سخت ترین اقدامات کیے۔ اس کے دور میں جیلوں میں ہزاروں بے گناہ قیدی قید کیے گئے اور اس کے حکم پر لاکھوں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل بھی کیا گیا۔ تاریخ کے مطابق اس کے جیل خانوں میں ایک وقت میں 80,000 قیدی ہوتے تھے، جن میں سے 30,000 عورتیں ہی تھیں۔ اس کا سب سے بڑا ظلم ایک عظیم تابعی حضرت سعید بن جبیر کے قتل کی صورت میں سامنے آیا۔ ناظرین، حضرت سعید بن جبیر ایک جلیل القدر تابعی عالم دین اور حق گوئی کی علامت تھے۔ ایک دن منبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم ترین شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتا چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا، کیوں مسکراتے ہو؟ تو